اہل کشمیر کا جذبہ آزادی ناقابل شکست ہے۔ کشمیری تمام مشکلات کے باوجود بھارتی قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کشمیری عوام بھارتی جبر کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کشمیری عوام RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت کے ہندوتوا منصوبوں کو شکست دینے کے لیے متحد ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ مودی کی ہندوتوا پالیسی عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے۔ 5 اگست کو آزاد کشمیر سمیت پاکستان اور دنیا بھر میں بھارت کے خلاف یوم استحصال بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ پاکستان کے سیکرٹری امور کشمیر کا کہنا ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کے یک طرفہ اقدامات اور غیر قانونی طور پر جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کرنے کا مقصد مقبوضہ کشمیر پر اپنا ناپاک تسلط مضبوط کرنا ہے۔ لہٰذا 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی نے مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام کو روزگار دینے کے مودی حکومت کے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ مودی حکومت نے حقائق کے برعکس دعویٰ کیا ہے کہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے کوئی کشمیری پنڈت وادی کشمیر چھوڑ کر نہیں گیا۔ پنڈت برادری نے BJP حکومت کے اس دعوے کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں بھارتی ریلوے پروٹیکشن فورس کے اہلکاروں نے ایک 30 سالہ آئس کریم فروش ونیت کمار کو بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر ڈالا۔ بھارت میں مزید 72 YouTube نیوز چینلز پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مودی حکومت گزشتہ 2 برسوں سے اب تک 560 YouTube چینلز کو بلاک کر چکی ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں اسکول کی 2 دلت طالبات کو زبردستی اپنا یونیفارم اتار کر کلاس کی گروپ فوٹو کے لیے اونچی ذات کی ہندو طالبات کو دینے پر مجبور کیا گیا۔ بھارتی وزارت داخلہ نے اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران تقریباً 3,92,000 سے زائد بھارتی باشندے اپنی مقامی شہریت چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی پاسپورٹ طلب کرنے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔